سورہ مومن کی آیات نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومی، اے میرے قوم، لکم الملک، تمہاری بادشاہت ہے، الیوم ظاہرین فی الارض، آج تم حاکم ہو زمین میں، یا الیوم، آج کے دن، ظاہرین، تم چڑھ رہے ہو، فی الارض، زمین میں، یعنی آج حکومت تمہاری ہے، زمین میں تم حاکم ہو، فمن ینصرنا، کون مدد کرے گا ہمارا، من بأس اللہ، اللہ کی عذاب سے، ان جاءنا، اگر آئے ہمارے پاس، یعنی آج تو تم حاکم ہو، سلطنت تمہاری ہے، لیکن کل کو اگر اللہ کی عذاب آئی تو کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم کو بچائے گا؟ قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم، میں تو نہیں بتلاتا ہوں تم لوگوں کو، الا، مگر، ما ارا، جو مجھے صحیح لگتا ہے، یعنی میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے، وما اہدیکم، اور میں نہیں بتلاتا ہوں تم لوگوں کو، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہوں۔ اس مومن شخص کی خطاب سن کر فرعون نے قوم سے کہا کہ جو راستہ مجھے اچھا لگا میں نے تو وہی بتایا، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہوں، باقی تمہاری مرضی۔ وقال الذی، جو مومن شخص تھا، وقال، کہا، الذی، اس شخص نے، آمنا، جس نے ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میرے قوم، انی اخاف علیکم، مجھے اندیشہ ہے تم پر، خوف ہے تم پر، مثل یوم الاحزاب، اگلے فرقوں کے عذاب کے دن کا سا، یعنی مثل، جیسے، یوم دن کا، الاحزاب، اگلے فرقوں کا، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان فرقوں پر جیسے عذاب آیا تھا، مجھے خوف اور اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں پر بھی عذاب آ پڑے۔ مثل دأب قوم نوح، مثل جیسے دأب، حال ہوا، قوم نوح، نوح کی قوم کا، علیہ السلام، وعاد، اور قوم عاد کا، وثمود، اور قوم ثمود کا، یعنی جس طرح قوم نوح پر عذاب آئی، عاد پر عذاب آئی، ثمود پہ عذاب آئی، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا عذاب آئے گا، کیونکہ انہوں نے بھی رسول کی تکذیب کی تھی، سچے معجزات دیکھنے کے باوجود تم نے بھی کی ہے۔ والذین من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد تھے، جیسے قوم لوط وغیرہ ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، وما اللہ، اللہ پاک نہیں ہے، یرید، چاہتا، یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے، ظلما، بے انصافی، ظلم، للعباد، اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ہاں، جب بھی عذاب آتا ہے، بندوں کو کوئی تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، مزید اس مومن شخص نے کہا، انی اخاف، مجھے اندیشہ اور خوف ہے، علیکم، تم پر، یوم التناد، قیامت کے روز کا۔ تناد سے مراد پکارنے کی روز، جس میں کثرت سے ندائے ہوں گے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یعنی مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس دن زیادہ ندائے ہوں گے۔ ندائوں سے مراد کیا ہے؟ آوازوں کو کہتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن جو ہے آوازیں ہوں گے، ایک نفخے کا آواز ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کا آواز ہوگا کہ حساب کے لیے حاضر ہو جاؤ، اس کے بعد جو ہے ہر ایک کے اعمال تولے جائیں گے، اس کا اعلان کر دیا جائے گا، فلان فلان نے یہ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت جہنمیوں کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، یعنی اصحاب جنت جہنمیوں کو آواز دے کر پکاریں گے کہ کیا کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، کیا تم نے بھی پایا؟ قالوا نعم، یہ لوگ کہیں گے جی ہاں، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا۔ تو تم پر قیامت کے دن کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، اس لیے یہ جو اعمال کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو، یہ چھوڑو۔ یوم، اس دن، تولون، تم بھاگو گے، مدبرین، پیٹ پیٹ کر، جہنم کی طرف، ما لکم، نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، یعنی اس ٹائم اگر تمہارے حق میں عذاب کا، جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا تو تم پیٹ پیٹ کر جہنم کی طرف بھاگو گے، کوئی بھی تم کو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اس مومن شخص نے کہا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کو راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی میں نے تو اتنی زیادہ نصیحت دے دی، اب ماننا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں ماننا ہے تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ مزید فرمایا اس مومن شخص نے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اور لایا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما زلتم فی شک،
تب بھی تم ہمیشہ شک میں رہے ہو مما جاءکم بہ، ان سے جو لائے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، حتی یہاں تک کہ اذا ہلک، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قلتم، تم نے کہا لیبعث اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا من بعد، اس کے بعد رسولا کسی رسول کو، کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کرتا ہے من اس شخص کو ہوا مسرف جو حد سے گزر جانے والا ہو، مرتاب ہمیشہ شک میں رہنے والا ہو۔